بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہار شریعت میں وضو کا بیان جاری ہے، اور آج وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہے، جن کو نواقض وضو کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اب اس بیان کو بڑی تفصیل سے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے بیان کیا، اور فقہ کی کتابوں میں بھی اس میں تفصیل آئی ہے، لیکن ساری کتابیں سامنے رکھیں تو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے جو تفصیل کی وہ دیگر کتابوں کے مقابل جو ہے بہت ہی زیادہ واضح اور بڑا تفصیلی بیان ہے۔ ان میں ہر ایک کی نمبرنگ بھی کی گئی ہے، اور ایک طرح کے مسائل کو ایک مسئلے میں جمع کیا گیا، اور پھر دوسرے طرح کا مسئلے کو دوسرے مسئلے میں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ تمام مسائل کو ذہن میں حاضر رکھنا، سمجھنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھیے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اس میں دیکھیے فرمایا پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری، ان میں سے کوئی بھی چیز فرمایا مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلیں وضو جاتا رہے گا۔ وضو جاتا رہے گا یعنی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیے 7 چیزوں کا ذکر ہے۔ پاخانہ، پیشاب یہ تو سبھی کو پتا ہے۔ ودی، مزی، منی، یہ 3 چیزیں ہیں جو آگے کے مقام سے نکلتی ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں سے بھی۔ ودی کچھ ایسی رطوبت اور لکوڈ ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے آگے کے مقام سے نکلتی ہے، تو نجاست ہے، یہ نجس ہے، اور نجس چیز جب بدن سے نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح مزی، یہ ایک سفید پانی ہوتا ہے جو شہوت کے ابتدائی مرحلے میں یہ خارج ہوتا ہے۔ یہ رطوبت جو ہے شہوت ہوتے ہی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، عورت کے آگے کے مقام سے بھی اور مرد کے آگے کے مقام سے بھی، تو یہ بھی ناپاک ہے اور اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح منی جو ہے یہ شہوت کے انتہا پر یہ لکوڈ جو ہے یہ رطوبت نکلتی ہے، سفید پانی ہوتا ہے جو گاڑھا ہوتا ہے، جس سے شہوت ختم ہو جاتی ہے اور مرد کے آلے میں انتشار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ منی ہے، یہ بھی ناپاک ہے اور اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، بلکہ اس سے غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ناپاک ہیں، پاخانہ، پیشاب وہ بھی ہے۔ اور آگے فرمایا کیڑا بھی کوئی نکلے مرد کے آگے کے مقام سے تو اس سے بھی وضو ٹوٹے گا۔ پتھری نکلے تو یہ بھی وضو توڑے گی۔ بات یہ ہے کہ کیڑا خود ضروری نہیں کہ ناپاک ہو، کیونکہ شروع کی 5 چیزیں تو ناپاک ہیں، یہ 5 چیزیں ناپاک ہیں، لیکن کیڑا اور پتھری یہ کوئی ضروری نہیں کہ ناپاک ہو، لیکن جب یہ ناپاکی کی جگہ سے نکلے یا ناپاکی کی راستے سے نکلے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے اوپر رطوبت، کوئی ناپاک رطوبت نہ ہو۔ جب کیڑا نکلا ہے اور آگے کے مقام سے نکلا ہے تو ناپاکی کچھ نہ کچھ لے کے نکلا ہوگا۔ اسی طرح پتھری نکل گئی تو اس کے اوپر بھی جو ہے کوئی نہ کوئی رطوبت ناپاک لگی ہوگی، کیونکہ ناپاک راستے سے نکلا، تو اس لیے ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ ہے کہ کیڑا اور پتھری یہ عادی نہیں ہے، یعنی فطری طور پر عام طور پہ یہ نکلتے نہیں ہیں، باقی 5 چیزیں جو ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں، تو بندہ ان سے آشنا ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر ابھی ختنہ کی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ ختنے کی کھال یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ ناپاکی باہر نکل آئے تو مرد کا جو آلہ ہوتا ہے اس کا اوپری حصہ جسے حشفہ کہتے ہیں، وہاں پہ جو سوراخ ہے اس سے باہر نکلتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ
مسلمانوں کا شعار ہے ختنہ، اور ختنہ سنت بھی ہے، اس سے اوپر کی کھال ہٹ جاتی ہے اور ناپاکی سے طہارت آسان ہو جاتی ہے، اس لیے ختنہ سنت ہے۔ تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اسی حصے کے باہر نکل آئے تو باہر نکلنا مانا جاتا ہے۔ ختنے کی کھال ابھی باقی ہے، ختنہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نجاست اندر ہے، بلکہ وہ باہر ہی ہے، کھالوں میں چھپی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ ختنے کی کھال کے اندر ہی اگر نجاست ہے مگر حشفے سے باہر نکل آئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ لہٰذا کسی وجہ سے کسی کا ختنہ نہیں ہوا، یا پھر یہ کہ کوئی غیر مسلمان ہوا ہے بڑی عمر میں اور ختنہ ہوا نہیں تھا، تو اس کا بھی حکم وہی ہوگا کہ ختنے کے اندر لیکن حشفے سے باہر، سوراخ سے باہر کچھ نجاست آ گئی، وضو ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 3، یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی، جیسے مرد کے بارے میں ہے کہ مرد کے سوراخ سے کوئی ناپاکی نکلی اور ختنہ نہیں ہوا، کھال کے اندر موجود ہے اور وضو ٹوٹ گیا۔ یہ اسی طرح کا حکم جو ہے عورتوں سے متعلق بھی ہے کہ عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ہنوز اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو جاتا رہا۔ ہنوز کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک، یعنی سوراخ سے باہر نجاست نکل آئی، مگر باہر نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل باہر آ گئی، بلکہ ابھی تک جو ہے اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے۔ یہاں پر اوپر والی کھال سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے فقہائے کرام جو ہے نا خواتین کے معاملے میں پرائیویٹ پارٹ جو ہے شرم کی جگہ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک فرج جو ہے داخل ہوتی ہے اور ایک فرج خارج ہوتی ہے۔ فرج خارج اوپر کی پرت سے، اوپر کی کھال سے کچھ جو ہے چیزیں چھپی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اندرونی جو ہے سوراخ ہوتا ہے وہ فرج خارج، فرج داخل ہے۔ تو فرج داخل سے نکلی اور فرج خارج کے اندر ہی ہے، تب بھی اس کو ہم خارج مانتے ہیں۔ اسی کو کہا کہ اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے جب بھی وضو جاتا رہا۔ اس طرح کے مسائل پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے آپ تمام لوگ، کہ اسلام نے طہارت و نجاست کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور لوگوں نے طہارت و نجاست کو اہمیت نہیں دی ہیں۔ ہمارے یہاں اس کو بہت اہمیت دی ہے، اس لیے اس کی تفصیل کھل کر کے کرتے ہیں، کیونکہ جب ناپاکی کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ ناپاک ہو گیا تو اب اس کی نماز نہیں ہو سکتی، ناپاک مانا جائے گا، تو تفصیل میں جو ہے وہ سمجھنا تو پڑے گا۔ تو اس لیے ان اعضاء کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جس کا تذکرہ عام حالات میں جو ہے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے اور اخلاقی اعتبار سے اس کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن جس چیز کا تذکرہ اخلاقی اعتبار سے عام حالات میں پسند نہیں کیا جاتا، ایسا نہیں ہے کہ ضروری مسائل ڈسکس کرنے میں بھی اس کا تذکرہ ناپسند کیا جائے اور شرم کے مقام ہونے کی وجہ سے ان کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے۔ امہات المومنین صحابیات یہ بھی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی تھی اور آ کے مسئلے پوچھتی تھی، اور شرم کے مسائل بھی ہوا کرتے تھے مگر وہ مسائل بھی پوچھ لیتی تھی۔ ایک حدیث پاک میں جو ہے یوں فرمایا گیا کہ جو ہے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے خاتون عرض کرتی ہیں، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، یہ پہلے کہا حیا نہیں فرماتا، اور اس کے بعد کہا کہ کیا عورت پر غسل ہے اگر وہی چیز دیکھے جیسا کہ مرد دیکھتے ہیں، یعنی مرد کو بدخوابی ہوتی ہے اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، اسی طرح عورت کو بدخوابی ہو جائے اور احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے صاف جواب دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس قسم کے مسائل کیوں پوچھتی ہو، شرم کرنا چاہیے، تمہیں کسی اور ذریعے سے پوچھنا چاہیے، مردوں کے ذریعے پوچھنا چاہیے، شرم کرنا، یہ سب نہیں کہا، جو مسئلہ پوچھنا تھا پوچھ لیا۔ حضور کریم علیہ السلام نے صاف بتا دیا کہ ہاں جیسا معاملہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ان پر غسل واجب ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ ہو تو ان پر بھی غسل واجب ہے جی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ النساء شقائق الرجال، عورتوں کا حکم جو ہے مردوں ہی کی طرح ہے کہ جیسے مردوں کے ساتھ بدخوابی کا معاملہ ہے عورتوں کے ساتھ بھی بدخوابی کا معاملہ ہے۔ اسی موقع پر جو ہے ام المومنین وہاں موجود تھی، انہوں نے ان کو پکڑ کے کہا کہ تم نے تو عورتوں کو رسوا کر دیا ہے، کیا ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی بدخوابی ہو سکتی، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں
بدخوابی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اگر نہ ہوتی اور عورت کو بھی منی نہ نکلتی تو پھر بچے جو ہے کبھی عورت کے ہم شکل اور شبیہ کیسے ہوتے، کبھی مرد کی طرح ہوتے ہیں، کبھی عورت کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ پوری بات بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طہارت و نجاست کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اگر شرم کے مقامات کی تفصیل کو ڈسکس کرنا پڑے تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ چلیے، تو یہ دونوں مسئلے کہ مرد کا شرم کا مقام، یعنی اس سے سوراخ سے کوئی چیز نکلی لیکن اوپری پرت پر ختنہ نہیں ہوا، رہ گئی، اسی طرح عورت کے اندرونی سوراخ سے کچھ چیزیں ناپاکی نکلی اور اوپری پرت کے اندر رہ گئی، تو ان دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو مانا جاتا ہے کہ وہ خارج یعنی باہر چیز آ گئی۔ مسئلہ نمبر 4، عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے آمیزش خون نکلتی ہے ناقض وضو نہیں۔ یہ دیکھیے مسئلہ، خالص رطوبت آگے کے مقام سے یعنی شرم کی جگہ سے خالص رطوبت نکل رہی ہے لیکن خون کی آمیزش نہیں ہے، خون ملا نہیں ہے اس میں، وہ ناقض وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور جب وضو نہیں ٹوٹے گا تو وہ ناپاک بھی نہیں ہے، اور جب ناپاک نہیں ہے تو فرمایا اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ رطوبت جو ہے جو عورت کی شرمگاہ سے نکلے، یہ رطوبت اس کو پسینہ مانا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی رطوبت جو ہے نکلتی اندر سے، پیشاب کی تھیلی سے نکلتی یا کہیں اور سے، تو وہ رطوبت تھوڑی سی نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی، جس کو اوپر کہا منی ہے، مزی ہے، ودی ہے، یا پھر خواتین کے لیے خون، حیض کا خون آتا ہے، نفاس کا خون آتا ہے، استحاضہ ہے، تو اس سب سے وضو ٹوٹتا ہے۔ لیکن خالص رطوبت خون کی آمیدش کے بغیر، تو یہ جو خالص رطوبت ہے اور خون کی آمیدش بھی نہیں ہے، یہ ہے شرمگاہ کی دیواروں میں گرمی کی وجہ سے جو پسینہ ہوا وہ پسینہ ہے۔ پسینہ جیسے ظاہری بدن کو نکلتا رہتا، آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، تو اسی طرح سے پسینہ جو ہے ہر مقام پر نکل سکتا ہے، تو وہاں سے بھی پسینہ نکل سکتا ہے، وہاں پسینہ ہوا اور رگڑ کی وجہ سے باہر آ گیا تو پسینہ تو ناپاک نہیں ہے، اس لیے یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ورنہ یہ اصول ہے کہ جب کوئی نجاست بدن مصلی سے نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا، اور یہ خالص رطوبت یہ نجاست نہیں ہے تو اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی وضو جاتا رہا، یہ بھی ناقض وضو ہے۔ یہ ہوا جو خارج ہو، فرمایا پیچھے سے، پیچھے سے جو ہوا خارج ہوتی ہے نا، یہ اصل میں معدے سے اور اس کے بعد جو فضلات کا مقام ہے، ہیں جہاں غلاظت رہتی ہے، وہاں سے نکلنے والی ہوا مانی جاتی ہے، تو چونکہ غلاظت سے کے مقام سے یہ ہوا نکلی ہے تو اس لیے یہ ناقض وضو ہے۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ دیکھ لیجئے، آگے سے نکلنے والی ہوا ناقض وضو نہیں، پیچھے سے نکلنے والی ہوا ناقض وضو ہے۔ تو پیچھے سے نکلنے والی ہوا ناقض وضو کیوں ہے؟ کیونکہ فضلات کا جو مقر ہے، جو محل ہے، وہاں سے مانا جاتا ہے کہ وہ ہوا وہاں سے نکل رہی ہے، ناپاکی کے مقام سے۔ اب آگے کے مقام سے اگر ہوا نکلی تو یہ مانا جاتا ہے کہ کہیں سے جو ہے نا، کیونکہ آگے تو پیشاب کی تھیلی ہے، وہاں کیسے ہوا پیدا ہو جائے گی، گیس کیسے ہو سکتی ہے، تو وہاں سے نہیں نکلی ہے، بلکہ آگے سے نکلنے والی ہوا جو ہے اس کو یہ مانا جاتا ہے کہ آگے شرمگاہ میں اگلی حصے میں جو جگہ ہے اسی کا تخلخل ہے کہ اس میں ہوا گویا کہ کسی طرح سے باہر سے کچھ ہوا چلی گئی اور وہی رگڑ کی وجہ سے باہر آ گئی، وہ اندر سے نکلنے والی ہوا نہیں ہے۔ مرد کے آگے کے مقام سے ہوا نکلی تو بھی، عورت کے آگے کے ہوا سے آگے کے مقام سے ہوا نکلی تو بھی، دونوں صورتوں میں مانا جائے گا کہ وہ باہر سے گئی، اندر گئی ہوا ہے اور وہیں تک تھی، اندر نہیں گئی تھی، اور وہی تخلخل کی وجہ سے، رگڑ کی وجہ سے باہر نکل گئی، تو وہ ہوا تو ناپاک بھی نہیں ہے، ناپاک جگہ سے نکلی بھی نہیں ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح فرمایا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، پیٹ میں زخم لگ گیا اور اس سے گڈھا ہو گیا یہاں تک کہ پیٹ کے آر پار ہو گیا، اور اوپر جو ہے اندر جو انٹسٹائن ہے، میدا ہے، آتے ہیں، اس کی جھلی تک پہنچ گیا لیکن اندر نہیں پہنچا، جھلی تک پہنچا ہے اور اس کے معدے کے اندر نہیں پہنچا ہے،
تو اوپری حصے تک ہے، تو وہاں سے اگر ہوا نکلے گی تو اس کو بھی مانا جائے گا کہ ناپاک مقام سے نہیں نکلے گی، کیونکہ ناپاکی تو معدے میں ہے، ناپاکی جو ہے وہ تو آنتوں میں ہے، اوپر سے جو پیٹ کے اندر جو خلا ہے اور آنتوں کے اوپر ہے وہ ناپاک جگہ تو ہے نہیں، وہاں کوئی ہوا پیدا ہو گئی تو وہ ہوا عام سی ہوا ہے، وہ ہوا نکل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ دیکھ لیجئے، عورت کے آگے یا مرد کے آگے سے ہوا نکلے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اور پیٹ میں سے ہوا نکلے گی، زخم ایسا ہو گیا کہ پیٹ تک پہنچا وہاں سے نکلی تو بھی وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 7، عورت کے دونوں مقام پردہ پھٹ کر ایک ہو گئے، اسے جب ریح آئے احتیاط یہ ہے کہ وضو کرے، اگرچہ یہ احتمال ہو کہ آگے سے نکلی ہو۔ اصل میں یہ مسئلہ فرع ہے اوپر کے دو مسئلوں کے، کیونکہ اوپر ہے کہ اگر آگے کے مقام سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جاتا، پیچھے کے مقام سے ہوا نکلی تو وضو جاتا ہے۔ یہ دونوں مسئلہ تو پڑھ لیا، پیچھے سے نکلنے والی ہوا ناقض وضو ہے، آگے سے نکلنے والی ہوا ناقض وضو نہیں ہے۔ اب معاملہ اس خاتون کا آیا کہ جس خاتون کے آگے اور پیچھے کے دونوں مقامات مل گئے، کسی زخم کی وجہ سے کوئی حادثہ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے دونوں مقام کی بیچ کی جھلی، بیچ کی جلد جو ہے وہ مل گئی، اور اس طرح سے اب اس کے لیے مشکل ہو گیا سمجھنا کہ کوئی ہوا نکلی ہے تو آگے سے نکلی یا پیچھے سے نکلی، تو اس کو پیچھے سے نکلی مان کر کے وضو کا حکم دیا۔ تبھی تو فرمایا کہ احتیاط یہ ہے کہ وضو کرے، حالانکہ اگر آگے سے مانے تو وضو نہیں ٹوٹا، پھر کیوں کرے؟ ہیں تو اسے پیچھے، چونکہ وضو طہارت کے معاملے میں احتیاط کو اہمیت دی جاتی ہے، لہٰذا آگے کی ہوا مان کر کے آپ وضو نہ کریں تو پیچھے کی ہوا ہوئی تو وضو تو ٹوٹا، تو احتیاط تو یہی ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ کوئی کہہ رہے اگرچہ یہ احتمال ہو کہ آگے سے نکلی ہوگی مگر پھر بھی احتیاط کا تقاضا ہے کہ وضو کر لے۔ اور چلیے مسئلہ نمبر 8، فرمایا اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا۔ یعنی کتنی تفصیل سے فقہائے کرام نے ناپاکی کے بارے میں بات کی ہے کہ ناپاکی مرد کے یا عورت کے اس مقام سے نکلی، کیسے نکلی، کیا چیز نکلی۔ تو فرمایا پیشاب کے سوراخ میں باہر سے کوئی چیز ڈال دیا اس نے، مثال کے طور پہ پانی ڈال دیا، دوا ڈال دی، تیل ڈال دیا، اس قسم کی کوئی چیز ہو، یہ تو پانی، دوا، تیل یہ سب ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، پھر وہی چیز پلٹ کر کے آ گئی تو اس کو ناپاک کیسے مانیں گے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیل ڈالا تھا آگے کے سوراخ میں، 2 4 کا 10 قطرے ڈال دیے تھے کسی مقصد سے، اور پھر وہی تیل واپس آیا، تو درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے مرد کے شرمگاہ جو ہے عضو تناسل کے سوراخ کے بعد جو راستہ ہوتا ہے وہ راستہ ناپاک نہیں ہے۔ پیشاب کی تھیلی میں جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہے، اور پیشاب کی تھیلی سے پیشاب کے قطرات نکلے وہ سب کے سب باہر آ گئے، قطرہ کوئی وہاں پر ہے نہیں راستے میں، اگر ہوتا تو قطرہ باہر ضرور آتا، باہر کچھ بھی نہیں آ رہا، اس کا مطلب کوئی قطرہ راستے میں نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ راستہ پاک ہے، اور لہٰذا اندر سے کوئی پاک چیز تیل وغیرہ داخل کی وہی پلٹ کے آ گئی تو وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ نمبر بالکل اسی طرح سے یہ 9 نمبر مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا کہ یہ 8 نمبر کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے آگے کے مقام میں کوئی چیز ڈالی، اور نمبر 9 پیچھے کے مقام میں کوئی چیز ڈالی، اسی کو حقنہ کہتے ہیں، کہ حقنہ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے لیے جو لیٹرین کرنا بہت مشکل، پخانہ جم گیا، معدہ خراب، ہاضمہ خراب ہے، تو جو ہے اب پخانہ کرنا بہت مشکل ہو گیا، تکلیف ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے وقت کافی گزر گیا، تو اب ڈاکٹر حکیم لوگ جو ہے وہ دوا لگاتے ہیں، حقنہ لگاتے ہیں، تو ایک دوا ڈالی جاتی ہے اندر پیچھے کے مقام میں تاکہ اس سے پخانہ نرم ہو جائے اور ہو جائے، تو اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی، یہ تو ناپاک نہیں ہے، دوا ابھی اندر گئی نہیں تھی، تھوڑے سا اندر گئی باہر آ گئی ہے، تو کہتے ہیں اس میں یا کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں ڈالی اور باہر نکل آئی، یہاں فرمایا کہ وضو ٹوٹ گیا۔ پہلے والے مسئلے میں تھے وضو نہیں ٹوٹا، نمبر 9 میں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناپاکی کا مقام ہے، یہاں کوئی ایسا لمبا راستہ نہیں ہے
اوپر والا مسئلہ مرد کے ساتھ خاص ہے کہ اس مرد کے عضو تناسل کا جو راستہ ہوتا ہے اسے عربی میں قضیب کہتے ہیں. وہ راستہ جو ہے نا اس میں خطرات نہیں ہے، لہٰذا وہ ناپاک نہیں ہے. لیکن مرد کے پیچھے کے مقام میں دوا ڈالی تو وہاں اتنا لمبا راستہ نہیں ہے، وہاں نجاست ضرور ہوگی. اندرون میں دوا ڈالا تو ضرور وہاں پہ نجاست ہوگی. اب وہی دوا پلٹ کر کے آئی تو ضرور نجاست لے کے آئے گی، اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دھوکنا ڈالا، اندر دوا ڈالی یا کوئی بھی چیز پکانے کے مقام میں ڈالی اور وہ باہر نکل آئی، وضو ٹوٹ گیا. مسئلہ نمبر 10 فرماتے ہیں مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی. ذکر وہی عضو تناسل کو کہتے ہیں، مرد کے عضو تناسل کو. اس میں روئی رکھی اور وہ اوپر سے خشک ہو گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ وسوسے کے بیمار ہوتے ہیں، یا بعض لوگوں کو سلسلے بول کی بیماری ہو جاتی، خطرات مسلسل آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ڈاکٹر پرسکرائب کر سکتے ہیں کہ جناب تم روئی رکھ لو تاکہ اطمینان سے نماز پڑھ سکو. تو اس میں اب روئی کوئی اگر سوراخ میں مرد رکھے گا اور کچھ حصہ بالکل اوپر ہے روئی کا، باقی حصہ اندر ڈال دیا، تو اوپری حصہ اگر خشک ہے تو پھر جو ہے نا وہ وضو ہے سلامت. لیکن جیسے ہی روئی نکالے گا، اندرونی حصہ جو تر ہے وہ باہر نکل آیا، تو مانیں گے کہ نجاست باہر نکل آئی. ہاں، یہ نہیں مانیں گے کہ اندرونی راستے میں جو رطوبت تھی وہی ہے، بلکہ روئی کا اندرونی حصہ اگر خشک تر ہے تو وضو ٹوٹا مانیں گے. وہی فرماتے اور وہ اوپر سے خشک ہے مگر جب نکالی تو تر نکلی، تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ گیا. یوں ہی معاملہ عورت کا بھی ہے کہ عورت نے کپڑا رکھا، اور خواتین جو ہے وہ حالت حیض میں تو خیر ناپاک رہتی ہیں، لیکن استحاضے کی حالت میں تو پاک ہوتی ہیں وہ. تو اگر خون مسلسل ان کا چل رہا ہے، استحاضہ کی کیفیت ہے، انہوں نے بھی حفاظت کے لیے کیا کیا کہ اس مقام پہ کپڑا رکھ لیا. تو کپڑے کا کچھ حصہ، روئی کا کچھ حصہ فرج خارج میں اس طرح رکھا کہ کچھ باہر ہے کچھ اندر ہے. تو کہتے ہیں کہ اور فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں، مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست سے تر نکلا، اب وضو جاتا رہا. تو خواتین نے ایسی حالت میں اپنے اندرونی مقام میں کچھ انہوں نے کپڑا رکھا، روئی رکھ لی، اور اوپری حصہ خشک ہے، تو جب تک خشک ہے نماز پڑھیں، پاک ہیں، وضو نہیں ٹوٹا. لیکن جو ہی نکالیں گی اور اندرونی حصہ روئی کا یا کپڑے کا وہ خون سے لت پت نکلا ہے، اس طرح سے تر نکلا، تو پھر وضو چلا گیا. جی، یہ سب مسائل سمجھنا آسان ہے. مسئلہ 11 فرمایا خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا. دیکھ لیجئے، فرمایا وضو جاتا رہا، وضو ٹوٹ گیا. خون سے بھی، پیپ سے بھی، زرد پانی، یہ ناپاک ہیں سب. زخم ہوتا ہے، پھوڑا پھنسی مواد بن گیا تو وہاں بھی تازہ ہے تو خون نکلے گا، سڑ گیا خراب ہو گیا تو پیپ نکلے گا، اور خراب ہو گیا تو زرد پانی نکلے گا. یہ سب کے سب ناپاک ہیں. اور ناپاکی جب بدن مسلی سے نکلتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے، بدن سے کہیں سے نکلے. ہاں، اس میں ایک بات ہے کہ کسی بھی مقام سے نکلے اور نکل کر بہے، ہاں وہ سیال ہو، بہے، تو وضو ٹوٹے گا. ایک بات اور ہے کہ بہ کر کے ایسی جگہ پہنچے جس کا وضو یا غسل میں دھونے کا حکم ہے. اسی لیے کہا کہ ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت ہے جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے. اور ظاہر ہے کہ سر سے پاؤں تک سارا بدن دھونا فرض ہے غسل میں. وضو میں جو ہے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ دھونا فرض ہے، لیکن غسل میں تو سر سارا بدن دھونا فرض ہے، ایک ایک رواں دھونا فرض ہے. تو کیا مطلب کہ ایسی جگہ پہنچے کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے جبکہ پورے بدن کا دھونا فرض ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بدن کا اندرونی حصہ، بدن کا بیرونی حصہ دھونا فرض ہے نا غسل میں، اندرونی حصہ تو دھونا فرض نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کان میں آپ انگلی ڈالیے تو جہاں تک انگلی جاتی ہے وہاں تک تو دھونا فرض ہے، لیکن اور اندر اگر تیلی اندر ڈالیے، روئی اندر ڈالتے ہیں اور اندر کان کے اندر کے کھوٹ نکالتے ہیں تو وہ اندرونی حصہ وہ تو دھونا فرض نہیں ہے، کان کا اندرونی حصہ. اسی طرح آنکھ کے دونوں پلکوں کے اندر جو گولی ہے آنکھ کی، جو سفید اور کالا نظر آئے، وہ گولی وہ دھونا فرض نہیں ہے.
تو اگر خون بہ کر کے جو ہے یا پیپ یا مواد بہ کر کے اسی آنکھ کے اندر رہے تو پھر یہ کہ ایسی جگہ بہ کر نہیں پہنچا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اس لیے یہ فرمایا کہ کوئی ناپاکی بدن مصلی سے نکلے اور بہ کر کے ایسی جگہ پہنچے جس کا دھلنا فرض ہو تو وضو ٹوٹتا ہے. بہ کر کے ایسی جگہ نہ پہنچے بلکہ وہیں تک رہ جائے جہاں دھونا فرض نہیں ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. یا وہ چیز بہی نہیں اسی لیے فرمایا تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. فرمایا اگر صرف چمکا یا ابھرا، بہا نہیں. بہنا ضروری ہے یا بہنے کی صلاحیت ضروری ہے. اگر صرف چمکے یعنی ابھر آیا، خون ابھر آیا، پیپ جو مواد ابھر آیا اور نہیں بہا، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، تھوڑا سا اوپر آ گیا، لالی نظر آنے لگ گئی تو بہا نہیں، تو اس کو ہم خروج نجاست نہیں مانیں گے. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کو مانیں گے کہ اوپر سے جلد ہٹ گئی ہے، کیونکہ جلد اگر ہٹائیں گے تو خون تو دکھتا ہے، خون تو بدن میں دوڑ رہا ہے اور گوشت میں بھی خون ہوتا ہے، اور گوشت والا خون یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا خون ہوتا ہے، بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے. اگر جلد ہٹائیں گے تو تری اور خون کی تری جو ہے وہ لالی نظر آئے گی. خون نکلنا نہیں کہتے اس کو، خون کو ظاہر ہونا کہتے، تو وہ خون ناقض وضو نہیں ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں خون ابھرا یا چمک جاتا ہے یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت ماجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی، اب مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا. کسی صورت میں یہ جو صورتیں بتائی ہیں نا، ان میں کسی میں بھی یہاں سے اگر صرف چمکا یہاں سے کسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹا. کیوں؟ اس لیے کہ خون کا نکلنا نہیں مانا جائے گا. خون ہوتا تو بہتا ضرور، اور بہنے کے بعد بہ کر ایسی جگہ بھی پہنچنا ہے جہاں یعنی پہنچنے کی کم سے کم صلاحیت ہو کہ جہاں پاک کرنا واجب ہے، فرض ہے. ہاں، اور یہ معاملہ رگ کے خون کا ہوتا ہے کہ رگ کا خون جب نکلے گا تو بہے گا ضرور. اور گوشت میں جو تری ہوتی ہے وہ خون اب خون نہیں ہوتا بلکہ وہ گوشت بننے والا ہوتا ہے، تو وہ بہتا نہیں ہے، وہ صرف اس کی لالی نظر آ جاتی ہے، اس لیے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. جی، تو اب خون کے ابھرنے یا چمکنے کی بات فرمائی تو خلال والا مسئلہ بھی بتایا. مسواک کرنے والا مسئلہ، انگلی سے دانت ماجے، مسوڑے مجے رگڑ دیا تو اس میں کچھ تری نظر آنے لگ گئی انگلی میں، یا کوئی چیز کاٹی اور سیب کاٹ لیا آپ نے، امرود کاٹ لیا، کوئی سخت چیز کاٹی دانت سے اور اس میں نظر آیا تو لگتا ہے کہ مسوڑے سے جو ہے کچھ نہ کچھ خون نکلا، خون کا اثر پایا، تو یہ اثر پانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ خون ہوتا تو بہتا ضرور، لعاب لال ہو جاتا. جی چلیے اور آگے دیکھیے مسئلہ نمبر 12. اور اگر خون بہا مگر ایسی جگہ بہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا. وہی والا مسئلہ، بہا تو مگر بہ کر کے دھونے والی جگہ تک نہیں پہنچا. اس کی مثال دیکھ لیجئے، وہی مثال جو میں نے بتائی آپ کو. مثلا آنکھ میں دانا تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا. یہ آنکھ کا گولا ہے نا، گولا، اس میں دانا نکل آیا، آبلہ پڑ گیا، زخم ہو گیا، پھنسی نکل آئی اور وہ ٹوٹ گئی پھنسی، دانا ٹوٹ گیا، اس کا مواد یا اس کی کوئی ناپاکی، کوئی رطوبت نکل کر کے آنکھ ہی کے پپوٹے کے اندر ہی اندر وہ پھیل گیا. تو آنکھ کے اندرونی حصہ دھونا نہ وضو میں فرض ہے اور نہ غسل میں فرض ہے، بلکہ آپ نے پڑھ لیا اس سے پہلے کہ مکروہات میں سے ہے. آنکھ کے گولے کو میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، تو اندر ہی اندر پھیل گیا، باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا. یا کان کے اندر، ایک تو یہ کہ آنکھ کے اندر، دوسرا مسئلہ کان کے اندر، کان کے اندرونی حصے میں دانا تھا، دانا یعنی کوئی پھوڑا پھڑیا پھنسی، اور اس کا پانی یعنی ٹوٹ کر کے اس کا پانی تو ناپاکی ہوگا، وہ پیپ ہوگا، مواد ہوگا، وہ پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا تو ان صورتوں میں وضو باقی ہے، وضو نہیں ٹوٹا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوراخ سے اگر باہر آ گیا وضو ٹوٹے گا. یوں ہی آنکھ کے گولے میں زخم تھا اور وہ پھوٹ گیا اور پانی اس کا باہر آ گیا، آنکھوں سے بھی باہر آ گیا، پھر وضو ٹوٹے گا. باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ نمبر 13. مسئلہ نمبر 13 دیکھیے.
زخم میں گڑھا پڑ گیا، گڈھا کہہ لیجیے، زخم ہے کہیں پر، ہاتھ میں پاؤں میں کہیں پر بھی زخم، اس میں گڈھا پڑ گیا، جگہ بن گئی، اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حالانکہ زخم میں جو ہے رطوبت ہے تو وہ تو مواد ہے نا، پیپ ہے، مواد ہے، زرد پانی ہے، وہ نجس ہے، مگر ہر نجس جو ہے نا ناقض وضو نہیں ہے جب تک کہ نجاست نہ نکلے۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بدن انسان میں جو نجاست ہوتی ہے وہ جب تک اپنی جگہ پہ رہے گی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جاتا، اپنی جگہ سے نکل کر کے باہر آ جائے تو بدن ناپاک ہوتا ہے۔ جی، خون تو انسان کے بدن میں دوڑ رہا ہے نا، لیکن بدن کا انسان کا بدن ناپاک نہیں مانا جاتا، وہی خون باہر نکلے گا تو وضو ٹوٹے گا، ناپاک ہوگا۔ تو اسی طرح زخم میں گڈھا پڑ گیا اور وہیں گڈھے کی وجہ سے وہ ناپاکی نظر آ رہی ہے، چمک رہی ہے، مگر وہ چمکنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ ناپاکی باہر نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں مگر نہیں بہی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 14، زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پہنچتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی، تو غور کرے کہ اگر نہ پہنچتا تو بہہ جاتا یا نہیں، اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال ڈال کر سکھاتا رہا، اس کا بھی وہی حکم ہے، یعنی جو اوپر آئے۔ زخم سے خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے، مواد نکل رہا ہے، ناپاکی نکل رہی ہے، اور جو نکل رہی ہے روئی لے کے پوچھ دے رہا ہے، بہنے نہیں دے رہا ہے، تھوڑا سا نکلا ایک قطرہ بہ پوچھ دیا، بہنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی، پوچھ دے رہا ہے، تو اتنی بار پوچھ چکا ہے کہ آدمی حساب لگائے کہ نہ پوچھتا تو وہ ضرور بہہ جاتا، تو ناقض وضو ہے۔ چاہے روئی سے پوچھے، کپڑے سے پوچھے، اور یا پھر یہ کہ راکھ ڈال ڈال کر کے اس کو سکھائے، ناقض وضو ہے۔ آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں نمبر 15، مسئلہ نمبر 15، پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، بہہ گیا خون، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو جاتا رہا، کیونکہ خود سے نہ بہے مگر بندے نے نچوڑا ہے، بندے نے پھڑیا پھنسی کو توڑ دیا ہے نا، اس کے منہ پر جو ہے نا کچھ نشتر چلا دیا، کسی طرح سے دبا دیا، ٹھوکر لگ گئی اور وہ پھنسی پھوٹ گئی، پھوڑ دیا، خون نکل آیا، پیپ یا بواد ناپاک چیز نکل آئی، وضو چلا گیا۔ مسئلہ نمبر 16، آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانا یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے وضو توڑ دے گا۔ دیکھ لیجئے، پانی بھی وضو توڑ دے، آنسو بھی وضو توڑ دے، ہاں، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اگر روتے یا روتی ہیں تو اس سے جو آنسو نکلتا ہے وہ ناقض وضو ہو گیا۔ رونے سے جو آنسو نکلتا ہے وہ پاک ہے، گرم گرم پانی ہوتا ہے مگر ناپاک نہیں ہے، آنسو پاک ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آنسو ناقض وضو ہے۔ بات یہاں پر ہے زخم ہے اگر آنکھ میں تو ہوتا ہے نا رمد، جس کو عربی میں بولتے ہیں آشوب چشم، لالی آ جاتی ہے آنکھ میں، لالی، پوری آنکھ لال ہو گئی، تو اصل میں اندر جو ہے نا وہ رگیں تن جاتی ہیں، اس میں زخم پیدا ہو جاتا ہے تو لالی آ جاتی ہے، آشوب چشم جس کو بولتے ہیں۔ تو آشوب چشم آ جائے ہیں، اس کو پنک آئی بھی بولتے ہیں، رمد بولتے ہیں عربی میں، وہ زخم ہے اندر، تو اب اگر اس بیماری کی وجہ سے آنسو بہے گا یا پانی بہے گا تو وہ ضرور وضو توڑے گا، بشرطے کہ وہ پانی یا آنسو بہ کر کے آنکھ سے باہر آئے۔ تو یہاں پر آنکھ فرمایا، آنکھ سے پانی نکلا یا کان سے پانی نکلا یا ناف سے پانی نکلا یا خواتین کی پستان سے پانی نکلا، کس چیز سے، دانا ہے یا ناسور، یہ بھی بیماری ہے، کوئی ہے، کوئی پھوڑا ہے تو دانے یا پھنسی، پھوڑا، ناسور یا کوئی بھی بیماری ہو اور اس کی وجہ سے پانی نکلے گا تو وضو توڑے گا۔ مسئلہ نمبر 17، زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا کٹ کر گرا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ دیکھیے، کیڑا اگر زخم سے نکلے گا وضو نہیں ٹوٹے گا، گوشت کا ٹکڑا کٹ کر کے نکل گیا یا کاٹ کے پھینک دیا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹوٹے گا کب؟ جبکہ خون وہاں سے بہے، کیونکہ انسان کا گوشت ناپاک نہیں ہوتا، کسی نے چھری سے گوشت انسان کا کاٹ دیا اور گوشت کا لوتھڑا نیچے گر گیا، خون نہیں بہا، وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ گوشت ناپاک نہیں ہے۔
اسی طرح فرمایا زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا نکلا تو کیڑا خود تھوڑی ناپاک ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، کیڑا ناپاک نہیں ہے۔ یہی کیڑا شروع میں بتایا تھا، کیا بتایا تھا کہ کیڑا یہاں پہ فرمایا تھا کہ کیڑا نکلے گا اگر آگے کے مقام سے تو وضو ٹوٹے گا۔ یہ دیکھیے آگے کے مقام سے یا پیچھے کے مقام سے کیڑا نکلے گا وضو، کیونکہ ناپاکی کی جگہ سے نکل رہا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ناپاکی اس میں نہ ہو، وہ ناپاکی سے آلودہ نہ ہو، لیکن یہی کیڑا زخم سے نکل رہا ہے تو وہ کیڑا خود ناپاک نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے کیا فرما رہے، کان سے کیڑا نکلا، منہ سے کیڑا نکلا ہے تو یہ کیڑا نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ فرمایا۔ اور یہ دیکھیے بریکٹ میں کہہ دیا جس پر خون یا پیپ یا کوئی نجس رطوبت قابل سیلان نہ تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیڑا اگر زخم سے نکلے گا، کان یا منہ سے نکلے گا، اور اس کیڑے کے اوپر چیک کیجئے کہ کچھ نہ کچھ رطوبت ہے، خون پیپ مواد نجس کوئی چیز، تو کیڑے کی وجہ سے نہیں ٹوٹا وضو، بلکہ اس پہ جو رطوبت ناپاک ہے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا، کیڑا خود ناپاک نہیں ہے۔ لیکن اس طرح سے وہاں اگر پیچھے کے مقام سے کیڑا نکلا تو نہیں بولتے، بلکہ کیڑا نکلنے ہی کو ناقض وضو کہہ دیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کیڑا نکلے وہاں پر اور اس کے اوپر کچھ رطوبت نہ ہو۔ آگے چلیے، مسئلہ نمبر 18 فرمایا کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا، وضو نہ جائے گا۔ تیل ڈالا واپس آ گیا، کہاں سے وضو جائے گا؟ کان کا تیل کان ہی سے نکل آیا یا ناک سے نکل آیا ہے؟ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، جب بھی ناقص نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر میدا میں گیا اور میدے سے آیا ہے تو وضو ٹوٹے گا۔ اس کا مطلب ناک میں تیل ڈالا کسی نے، وہ تیل اوپر دماغ میں چلا گیا ہے اور دماغ سے اتر کر کے میدے میں چلا گیا، جب میدے میں پہنچے گا تو میدا جو ہے محل نجاست ہے، میدا جو ہے وہ محل نجاست ہے، کیونکہ قے ہوتی ہے، آگے مسئلہ آ رہا ہے، تو میدے سے سب کھانا نکل آتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے کھانا میدے میں جانے کے بعد، تو ناپاکی نکل آئی، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہی تیل جو کسی نے کان میں ڈالا ہو، ناک میں ڈالا ہو، وہ تیل میدے میں چلا گیا، میدے سے پھر نہیں، تیل دماغ میں چلا گیا، دماغ سے میدے میں چلا گیا اور میدے سے پلٹ کر کے آیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ دیکھیے وجہ یہ ہے، میدے سے آنا، میدا وجہ ہے، میدے میں چلا گیا تو میدا تو محل نجاست ہے، تو تیل بھی وہاں سے نکلے گا تو نجاست لے کے نکلے گا۔ لیکن اگر یہی تیل کان میں ڈالا کان ہی سے واپس آ گیا، ناک میں ڈالا ناک سے واپس آ گیا، یا کان میں ڈالا ناک سے واپس آ گیا، یا منہ سے واپس آ گیا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 19، مسئلہ نمبر 19، چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں کا پانی بہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ چھالا ہو جاتا نا، کہیں بھی چل گئے، پانی گرم پڑ گیا، چائے گر گئی یا توے پہ ہاتھ لگ گیا، پریس کرتے ہوئے ہاتھ جو ہے جلد سے ٹچ ہو جاتا ہے، پریس گرما گرم، چھالا پڑ گیا، جسے آولا بھی بولتے ہیں، تو اس میں پانی جم جاتا ہے، تو اس چھالے کو اگر نوچ دیا اور اس کا پانی بہ گیا تو وہ پانی ناپاک ہے، وضو چلا گیا۔ اور اگر نوچا پانی سوکھ گیا تو کچھ نہیں نکلا تو کہتے ہیں ورنہ نہیں، یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 20، منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ اچھا خون جو ہے پہلے بتا دیا کہ ناپاک ہے، کہیں سے بھی نکلے تو اگر منہ سے نکلے گا تو بھی ناقض وضو ہے۔ تو اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ تھوکتے ہیں اور تھوک جو ہے لالوسا سا ہے، لال لال، اس کا مطلب خون جو ہے نا تھوک پر غالب ہے، تو خون تھوک پر اگر غالب ہے وضو توڑ دے گا، اور اگر غالب نہیں بلکہ مغلوب ہے، تھوک غالب ہے تو وضو نہیں توڑے گا۔ اس کا مطلب مانا جائے گا کہ اس میں خون جو ہے کہ آمیزش ہو گئی، خون نکلا نہیں ہے، بس تھوڑا سا چمکا ہوگا خون۔ تو اسی 20 نمبر مسئلے کی وضاحت کے لیے فائدہ کہہ کر کے لکھ رہے ہیں، غلبہ کی شناخت، شناخت یعنی پہچان، کیسے پتا چلے گا کہ خون غالب ہے یا تھوک غالب ہے؟ فرمایا تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا، اور اگر زرد ہو تو مغلوب۔ زرد کا معنی پیلا، اگر خون کا رنگ سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، تو اس کا مطلب خون غالب ہے اور تھوک مغلوب ہے، اور اگر خون کا رنگ پیلا پڑ گیا تو اس کا مطلب خون جو ہے وہ مغلوب ہے اور تھوک غالب ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 21، جونک یا بڑی کلی نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ اگر خود نکلتا تو بہ جاتا، وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ دیکھ لیجئے، جونک ہوتی ہے نا،
پانی میں ہوتی جونک، وہ بدن پہ چپک گئی، یا بڑی کلی وہ جو ہے بدن پہ لگ گئی اور خون چوسنا شروع کر دیا، اتنا پی لیا کہ اگر وہ نہ پیتی بلکہ خود ہی خون نکلتا تو بہہ جاتا، اور بہہ کر کے وہاں پہنچتا جہاں پر حکم طہارت جو ہے نا لگتا ہے، یعنی اس کا دھونا فرض ہوتا ہے، وضو یا غسل میں وضو ٹوٹے گا۔ اور اگر اتنا نہیں پیا ہے تو فرماتے ورنہ نہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ خون انسان کے بدن سے نکلے اور اتنا ہو کہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹے گا۔ اسی لیے اوپر یہ بتایا تھا حضور صدر الشریعہ نے، جو الفاظ لکھے کتنا محتاط الفاظ ہے، دیکھ لیے، ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی، لکھا صدر الشریعہ نے کیا کہا، خون بہا اور ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، یعنی چاہے پہنچا چاہے نہیں پہنچا لیکن وہ پہنچ سکتا تھا۔ لہٰذا آپ یہاں سے مسئلہ حل کیجئے کہ لوگ جو بلڈ ڈرا کرتے ہیں خون ٹیسٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور خون نکلواتے ہیں، اور اس کے بعد خون ٹیسٹ ہوتا ہے اور رپورٹ آتی ہے، تو جو خون نکالا جاتا ہے وہ سرنج سے نکالتے ہیں، خرنج کو رگ میں ڈالا اور اچھا خاصا خون نکال لیا، ایک چھوٹی سی بوٹل ہوتی ہے، وہ تو اتنا خون اس میں ہوتا ہے کہ بدن پہ بہائیں تو کافی دور تک بہے، مگر اس کو نکالا اس طرح ہے کہ انسان کی اوپری جلد ہے، اوپری جلد پر خون نہیں پہنچا بلکہ اندر ہی اندر سے باہر نکل آیا۔ اب بتائیے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ سرنج سے خون نکالا تو یہاں سے مسئلہ کلیئر ہو گیا، یہ جوک والے مسئلے سے کہ ہاں ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹے گا۔ یہ دیکھیے، یہ جوک یا کلی والے مسئلے سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ بلڈ ڈرا کریں گے تو اس سے وضو ٹوٹے گا۔ وجہ یہی ہے کہ خون اتنا نکلتا ہے کہ اگر جلد کے اوپر نکلتا تو ضرور بہتا، مگر جلد کے اوپر نہیں لایا گیا بلکہ سرنج سے باہر ہی باہر نکال لیا گیا ہے، تو اتنا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ بہ کر کے ایسی جگہ پہنچے جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 22، اگر چھوٹی کلی یا جوں یا کھٹمل یا مچھر مکھی پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا۔ یہاں پہ وہ بات نہیں کہہ رہے کہ اتنا ہو کہ وہ بدن پہ بہ جائے، کہاں سے اتنا جوں اور کھٹمل جو ہے نا اتنا خون چوس لیں گے؟ جوں کو آپ مار کے دیکھیے کتنا خون نکلتا ہے، بہ نہیں پاتا ہے۔ کھٹمل ہے، مچھر ہے، پسو ہے، چھوٹی کوئی کلی ہے، جونک، تو اس طرح سے مچھر، مکھی، کھٹمل، جوئیں، یہ سب کے سب خون چوستے اور پیتے ہیں، مگر انہوں نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا۔ فرمایا بدن سے خون تو نکلا مگر اتنی مقدار نہیں ہے کہ وہ خون بہ جائے، اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 23، ناک صاف کی اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہیں جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ جمع ہوا خون ناپاک نہیں مانا جاتا۔ دم سائل، دم مسفوح، قرآن پاک میں دم مسفوح، دم سائل، وہ ناقض وضو ہوتا ہے، وہ ناپاک ہے۔ نمبر 24، نارو ایک بیماری ہے پھڑیا پھنسی کی طرح جس میں سفید ٹائپ کا دھاگا نکلتا ہے، تو کہتے ہیں اس بیماری، اس زخم سے رطوبت بہے وضو جائے گا، اور ڈورا نکلا تو وضو باقی ہے۔ رطوبت یعنی مواد، خون، پیپ اگر نکلے تو وضو ٹوٹے گا، اور صرف ڈورا جیسا کچھ نکلا تو وضو باقی ہے۔ مسئلہ نمبر 25، اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے ناقض وضو ہے۔ اندھے لوگ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھ جو ہے عجیب سی لگتی ہے، اس کی روشنی ختم ہو گئی تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھ میں جو ہے وہ زخم کوئی ہو گیا، تو بیماری کی وجہ سے اگر کوئی رطوبت نکلے گی اس سے وضو ٹوٹے گا۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 26 دیکھیے، منہ بھر قے کھانے یا پانی یا صفرا کی وضو توڑ دیتی ہے۔ بھر منہ قے کریں گے تو وضو ٹوٹے گا، لیکن کس چیز کی قے؟ کھانے کی قے، پانی کی قے، صفرا، بلغم کی قے، صفرا کی قے، صفرا جو پت کا پانی ہوتا ہے، یہ وضو توڑ دیتی ہے۔ اور یہ بھر منہ قے، منہ بھر قے جو فرمایا، تو فرماتے منہ بھر کا کیا مطلب؟ کیا منہ کو ناپ کر کے دیکھیں گے کہ منہ کھولا تھا تو پورا بھر کے قے آ رہی تھی؟ منہ بھر کا معنی ہے بے تکلف، نہ روک سکتا ہو، جو قے کنٹرول میں نہ ہو۔ قے اگر کنٹرول میں ہے کہ آپ روک سکتے ہیں تو منہ بھر نہیں ہے، کنٹرول میں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے قے،
زبردستی نکل گئے تو وہ منہ بھر مانتے ہیں، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قے معدے کے اندر سے آ رہی ہے، اور معدہ محل نجاست، تو کھانا نکلے گا وہ بھی ناپاک، پانی نکلے گا وہ بھی ناپاک، صفرا نکلے گا وہ بھی ناپاک۔ جی، اور مسئلہ نمبر 27 فرمایا کہ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو۔ تو دیکھ رہے ہیں اوپر کیا کہا کہ کھانے کی قے وضو توڑ دے گی، پانی کی قے وضو توڑ دے گی، اور سفرے کی وضو قے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بلغم کی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلغم چونکہ خود ناپاک نہیں ہوتا، بلغم جو ہے نا، بلغم خود ناپاک نہیں ہے، اور اپنی چکناہٹ کی وجہ سے وہ کسی ناپاک کو چپکنے بھی نہیں دیتا، کہ بلغم جب نکلے تو ناپاکی لے کے نکلے، اور سب چیزیں رطوبت نکلے گی تو ناپاکی لے کے نکل سکتی ہے، لیکن بلغم اتنا چکنا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک کو اب سے سٹنے نہیں دے گا۔ تو اس لیے بلغم کی قے جو ہے فرمایا کہ جتنی بھی ہو یہ وضو نہیں توڑتی۔ ہاں، اور مسئلہ نمبر 28 دیکھیے، بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے۔ اوپر بتایا تھا کھانے کی قے، پانی کی قے، صفرا کی قے، تو اسی طرح بہتے خون کی قے بھی ہو سکتا ہے کہ معدے سے نہ ہو، تو معدے سے کوئی چیز نکلے تو ناپاک ہے، لیکن معدے سے اوپر سے کوئی چیز ہو تو وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن خون چھوڑ کر کے، کیونکہ ہو سکتا ہے اوپر سے کہیں سینے سے خون آ رہا ہے، تو خون تو بذات خود ناپاک ہے، اگر بہتا ہے تو ناپاک ہے کہیں سے بھی ہو۔ تو فرمایا جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا، یعنی تھوک سے اگر مغلوب نہ ہو بلکہ غالب ہو اور خون وہ بہرا بہتی ہوئی قے ہے، بہتے ہوئے خون کی قے ہے، تو وضو ٹوٹے گا۔ لیکن اگر جمع ہوا خون نکلا ہے تو اس سے وضو نہیں جائے گا جب تک کہ منہ بھر نہ ہو۔ منہ بھر ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ معدے سے کے اندر سے آ رہا ہے، اور جب معدے کے اندر سے آ رہا ہے تو معدے میں تو ناپاک چیز ہے ہی ہے، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آج کا درس یہیں پر روکتے ہیں۔ آج ہم نے نواقض وضو میں سے کل 28 مسئلے پڑھ لیے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ نمبر 29 سے اگلا درس شروع ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔